السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اب ہم لوگ جو ہے دو تو پڑھ چکے، اور اب یہ تیسرا مزید فی کا ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں باب و مفاعلہ۔ اب اس کا جو اعراب ہے، اس پیٹرن پر آنے والے جتنے بھی الفاظ ہوں گے سب کا پیٹرن یہی ہوتا ہے۔ اس کو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا جو آئیڈینٹیفیکیشن کا جو بیس ہے وہ یہی باب ہے، یعنی کہتے ہیں کہ یہ اردو میں جیسے باب مفاعلہ سے ہے یا باب مفاعلہ سے ہے۔ اب یہ اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ ماضی الماضی، شاہدہ یشاہد، مشاہدہ، اسی سے اردو میں بھی ایز اٹ از یہ سب ورڈ آیا ہے۔ تو اس میں اب کیا ہے؟ اب کیا مشاہدہ، مشاہدہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اب دیکھ رہے کہ پیٹرن کیا ہے؟ مفاعلہ، یعنی چوتھے پر زبر ہوتا ہے اس پیٹرن میں۔ تو یہ ہے مشاہدہ۔ اس پیٹرن پہ ڈھیر سارے ورڈ آتے ہیں، جیسے قابل یقابل، مقابلتن، مقابلہ، مقابلہ نہیں، مقابلہ، یعنی اس کو اس پیٹرن کا جو اعراب ہے، اس پہ آنے والے تمام الفاظ جو ہے وہ اعراب کے لحاظ سے ایسے ہی ہوں گے، یعنی پہلے پر پیش ہوگا، دوسرے پہ زبر ہوگا، تیسرا الف ہوگا اس کا، اور چوتھے پہ زبر، پانچویں پہ زبر، اور پھر تا۔ تو یہ ہے مشاہدہ، مقابلہ، مناظرہ، معاملہ، عاملہ یعامل، معاملہ، معاملہ، کیا معاملہ ہے؟ یہ اردو میں آ کر کے کیا ہو گیا ہے؟ معاملہ۔ تو یہ ہے معاملہ، یعنی ایک باہم ایک دوسرے سے ڈیل کرنا۔ یہ تھا جیسے عمیلہ، باب سمیع سے یعمل عملاً، کوئی کام کرنا، عمیل یعمل عملاً، عمل جس کو کہتے ہیں عمل کرنا، یعنی کوئی بھی کام کرنا، ٹو ورک۔ اب اس سے آگے یہ دو لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی یہ اس باب کی کیا خاصیت ہے کہ جیسے شاہدہ یشاہد، مشاہدہ، دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ اب یہ اس میں جس کو بھی دیکھا جا رہا ہے تو یہ دو چیزوں کے درمیان ہونے والا اس باب سے جو بھی فعل آتے ہیں اس میں جو جس کو خاصیت بولتے ہیں، یا اس کے جو امبلٹ اس میں معنی ہوتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان، جیسے مقابلہ، دیکھنا، تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھے گا، یعنی باہم جو ہے، تو یعنی ٹوگیدر کا اس میں سینس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے معاملہ، عاملہ، یعامل، معاملہ، باہم معاملہ کرنا، یعنی دو آدمی کے بیچ میں کوئی ڈیل ہونا، کچھ ہونا، یہ ہوا۔ تو یہ جو المصدر کا جو پیٹرن ہے یہی باب ہوتا ہے، یعنی مشاہدہ، المفاعلہ، المشاہدہ۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں باب مفاعلہ۔ الفعل الماضی سیم ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں یہ 4 ورڈ کا اس کا ہوتا ہے۔ پہلے والے ورڈ کے بعد اس میں دوسرا ورڈ ہمیشہ کیا ہے؟ الف ہوگا ماضی میں، یہ کامن فیکٹر ہے اس باب میں۔ بعد میں بڑھنے والے ورڈ ایز اٹ از ہے، جو میں بارہا بتا رہا ہوں کہ تثنیہ کا جو گویا کہ جو سمبل ہوتا ہے وہ کیا؟ الف، جمع کے لیے کیا؟ واو یوز ہوتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو الف ماضی میں۔ یہ تا پہ جزم، یہ مؤنث کا سمبل ہے 3rd پرسن کے لیے۔ یہ آل ٹائپس آف ورب جتنا بھی ہم پڑھے فعل الماضی میں یہ کامن فیکٹر ہے۔ تا الف یہ مؤنث کے لیے، ڈوئل مؤنث کے لیے، 3rd پرسن کے لیے ایڈ آن ہوتا ہے۔ یہ نون
اس کو بولتے ہیں نون النسوہ، نسوہ کا نون یعنی فیمیل کا نون. تو یہ جمع تھرڈ پرسن میں ہمیشہ ہر ٹائپس میں الفعل الماضی میں آپ نے دیکھا. تا پہ زبر یہ مذکر کی علامت ہے سیکنڈ پرسن. تما یہ مذکر مؤنث سیکنڈ پرسن دونوں میں ایکول ہے. یہ تم مذکر کے لیے جمع، تننا مؤنث کے لیے جمع سیکنڈ پرسن. تا پر پیش یہ فرسٹ پرسن کے لیے الفعل الماضی کی تمام ٹائپ میں آپ نے دیکھا مذکر مؤنث دونوں کے لیے. شاہد تو آئی واچڈ، میں نے مشاہدہ کیا. تثنیہ اور جمع کے لیے نون الف لاسٹ میں آپ آل ٹائپس میں دیکھا کہ یہ ہے وی واچڈ، ہم نے مشاہدہ کیا، دیکھا. اب نے اس سے قبل باب افعال میں پڑھا تھا کہ اس کے شروع میں الف بڑھایا گیا تھا، جیسے جو ہم نے دیکھا اکرم یکرم، اکرام، اکرامن، اکرام، افعال. اقبل یقبل، اقبال، آنا، تو وہ افعال تھا. لیکن باب مفعلہ میں کیا ہوتا ہے، یعنی درمیان میں شروع کے ایک لفظ کے بعد کیا ہے الفعل الماضی میں الف بڑھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ثلاثی مجرد میں یہ کہتا ہے شہید یشہد شہادتن، گواہی دینا. اور یہ فعل مزید فی میں باب مفعلہ کے اندر اس میں کیا ہوا کہ پہلے لفظ شین کے بعد الف بڑھایا گیا تو یہ شاہدہ ہو گیا. اس کا شہید یشہد شہادتن، اس کا اسم الفاعل کیا تھا، شاہد، یعنی گواہی دینے والا. شاہد اور شاہدہ یہ تھا اس کا اسم الفاعل. شہید یشہد شہادتن، شاہد ناصر عامل، شاہدہ ناصرہ. یہ کیا ہے، یہ فعل مزید فی ہے، یہ الگ ہے. شاہدہ یشاہد مشاہدہ. اب جو اس کا باب مفعلہ کا جو ہے الفعل المضارع جیسے آتا ہے، کیونکہ یہ ہے یشاہد پہلے پر پیش، دوسرا پہ زبر، تیسرا لفظ اس میں الف، چوتھے پہ زیر اور پانچواں جو ہے دال. تو اس پہ نارملی جو امبلٹ اس کا اعراب ہے وہ پیش ہوتا ہے، وہی یشاہد. اب سارا جو بھی ہے الفعل المضارع تو وہ اسی پیٹرن پہ آئے گا. اور لاسٹ میں جس طرح سے الفعل الماضی میں جس طرح سے الفاظ بڑھتے ہیں تو پریزنٹ میں بھی اسی طرح سے الفاظ بڑھتے ہیں بہت سارے. الف نون ڈوول کے لیے مذکر تھرڈ پرسن، واو نون جمع کے لیے مذکر تھرڈ پرسن. یشاہد مذکر کے لیے، اور یہی یا جو پہلا ہے یہ اگر تا ہو جائے تو یہ مؤنث کے لیے. یشاہد تو شاہد، یہ آپ نے ہر جگہ دیکھا کہ تا جو ہے اس میں تا کو لایا جاتا ہے. نون الف ڈوول کے لیے، اس میں بھی الف نون ڈوول کے لیے. نون پہ زبر یہ بھی نون النسوہ کہلاتا ہے جمع کے لیے. اور جمع مؤنث غائب میں کیا ہوتا ہے، یا ہوتا ہے. اسی طرح سے تو شاہد یہ بھی سیم ہے. الفعل المضارع میں آپ نے ہر جگہ دیکھا کہ وہ دونوں سیم ہوتا ہے، مؤنث کا بھی اور تھرڈ پرسن کا مؤنث اور سیکنڈ پرسن مذکر کے لیے دونوں سیم ہوتا ہے. یہاں پر بھی تو شاہد تو شاہدان، یہ تینوں میں یہ ڈوول، تھرڈ پرسن مؤنث کا ڈوول، سیکنڈ پرسن مؤنث کا ڈوول اور سیکنڈ پرسن مذکر مؤنث دونوں کا ڈوول کیا ہے، یہ تینوں یہ بھی تو شاہدان. تو یہ تینوں ڈوول کیا ہے الفعل المضارع میں بالکل ایک ہوتے ہیں. یہ سیکنڈ پرسن مؤنث کے لیے غائب کا، یہ وہ تھرڈ پرسن مؤنث کے لیے غائب، سیکنڈ پرسن مذکر کے لیے غائب ڈوول، اور سیکنڈ پرسن مؤنث کے لیے ڈوول.
یہ سب میں کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہوتا ہے، تو شاہدان تو شاہدان تو شاہدان. اور یہ تو شاہد یعنی تھرڈ پرسن مؤنث کا اور سیکنڈ پرسن مذکر کا یہ ایک ہوتا ہے واحد کا صیغہ سنگولر کا، تو شاہد تو شاہد. لیکن سیکنڈ پرسن کا جو مؤنث کا واحد کا صیغہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں یا نون لگاتے ہیں، تو شاہدین. واو نون، اب یہاں پہ جمع کے لیے واو نون. اور جمع کا صیغہ مؤنث کے لیے سیکنڈ پرسن تو شاہدنا. وہ شاہد نو شاہد. الف لگتا ہے فرسٹ پرسن کے لیے، یہ آپ کو پتہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اور نون شروع میں ایڈ کرتے ہیں تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے. نشاہد ہم مشاہدہ کرتے ہیں، پریزنٹ ٹینس. تو یہ سارا جو ہے اس پیٹرن پہ جو بھی افعال آئیں گے ان سب کا کیا ہے؟ وہ الفعل الماضی اور الفعل المضارع جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ آئے گا. اب یہ ہے شاہد. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ شاہدہ جو ہے، شاہدہ یشاہد مشاہدہ. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے بھی جو باب افعال میں بھی ہم نے دیکھا کیا تھا؟ اکرم، یعنی اس کو زیر دے دیتے ہیں تیسرے والے کو. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ یعنی ماضی کا جو تیسرا والا ہے اس کو بس زیر دے دیتے ہیں. تو یہ یعنی کسی کو کہتے ہیں شاہد. دیکھو اب اس میں، اور تو یہ ہے شاہد، اس پہ جزم ہے. اور وہ جو شہید ہے یشہد شہادتن، جو اس سے جو اسم الفاعل آتا ہے شہید یشہد شہادتن، تو اب سمع سے اس سے شاہد یہ اسم الفاعل ہوتا ہے. اور چونکہ پیٹرن ایک ہے تو اس بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شاہد اسم الفاعل ہے، یعنی گواہ. یہ شاہد جو نیم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے شاہد، یعنی یہ شہیدہ کا اسم الفاعل ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا، جیسے ناصر. یہ شاہد کیا ہے؟ الفعل الماضی کا جو شاہدہ ہے اس سے ہو گیا. یہ شاہد اس پہ جزم ہوتا ہے، لیکن اس کا آن ایکچوئل اعراب تنوین ہے، یعنی شاہدن، جس کو شاہد. تو یہ شاہد اور یہ شاہد میں وہ بیک گراؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل الامر ہے یا وہ شہیدہ کا اسم الفاعل ہے. تو شاہد یعنی واچ، تم دیکھو، مذکر کے لیے. شاہدہ اس میں دیکھ رہے ہیں الف بڑھ رہا ہے، اس میں واو بڑھتا ہے. شاہد، شاہدی. یہ یا آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑھاتے ہیں مؤنث کے لیے، بس شاہدہ شاہد. یہی پیٹرن ہے اس کا. یعنی جو فعل الماضی کا ہے لاسٹ سے پہلا والا تیسرا ورڈ اس پہ بس زیر دے دیں گے. تو جتنے بھی افعال آئیں گے وہ سب جو ہے، جیسے قابل. اب یہ تو یہ ہوتا ہے. اب ایک تو ہو گیا قابلہ یقابل، مقابلہ کرنا، ملنا، کسی سے ملاقات کرنا، فیس ٹو فیس ہونا، یہ ہوا. تو یہ ہو گیا قابل. اور ایک ہو گیا قبیلہ یقبل قبولا. یہ جیسے یہ شہید یشہد شہادتن، تو قبیلہ یقبل سمع سے جو آتا ہے قبولا، اس کا اسم الفاعل کیا آئے گا؟ قابل. تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے شاہد. تو اس میں تھوڑا سا کیا ہے کہ وہ ثلاثی مجرد اور فعل مزید فی میں وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ڈفرینسز ہیں. یہ وہی میں نے بتایا کہ شاہد چونکہ بہت موسٹ کامن ہے یہ، اسی لیے وہی لکھا ہوا ہے جو میں نے ابھی بتایا.
فعل النہی میں جو مضارع کا صیغہ ہے سیکنڈ پرسن کا، جو آپ نے دیکھا کہ تشاہدو، تو اس میں پیش ہے، اس کو جزم کر دیں گے تو یہ ہو گیا فعل النہی، دا امپریٹو نیگیٹو ورب، یعنی ڈونٹ واچ، مت دیکھو۔ یہ بار بار جو فعل النہی آ رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے منفی، یعنی الفعل المنفی، وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ مضارع میں تھا کیا، تشاہدو، وہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اسی کو منفی نارمل لا لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، لا تشاہدو، وہ مشاہدہ نہیں کرتا ہے، یعنی ہی ڈونٹ واچ، یہ ہو گیا۔ اور دونوں میں فرق ہوتا ہے، جیسے یعنی ہی ڈونٹ واچ اور ڈونٹ واچ، یعنی اس میں فعل یعنی امپریٹو یہ ہوتا ہے، نہیں کیا ہوتا ہے، امپریٹو نیگیٹو ہوتا ہے وہ، یعنی مت دیکھو، اور لا تشاہد وہ نہیں دیکھتا ہے، یعنی ہی ڈونٹ واچ، سوری ہی ڈزنٹ وانٹ، ہی ڈزنٹ واچ۔ تو یہ جو ہے ہی ڈزنٹ واچ، یہ نارمل، اس کو عربک میں بولتے ہیں المنفی، یعنی یہ ہوتا ہے منفی جو نارمل نہیں ہے، اور یہ ہوتا ہے جو ڈونٹ واچ، امپریٹو ہوتا ہے، یہ امپریٹو نیگیٹو۔ تو دونوں میں یہ تو منفی بولتے ہیں نارمل، جیسے ہی ڈزنٹ واچ، وہ نہیں دیکھتا ہے، جیسے لا تشاہد مضارع کے آگے بس اس کو بولتے ہیں لا نافیہ، اور یہ ہے لا ناہیہ، یعنی نہیں سے ناہیہ، اور یہ ہو گیا نافیہ، المنفی سے نافیہ۔ تو یہ دونوں کا فرق جو ہے، تو نافیہ کا مطلب ہو گیا یعنی ہی ڈزنٹ واچ، وہ نہیں دیکھتا ہے، لا یشاہد، وہ نہیں دیکھتا ہے، یا لا تشاہد، یو ڈونٹ واچ، یعنی تم نہیں دیکھتے ہو، اور ڈونٹ واچ، مت دیکھو۔ تو یہ ناہیہ ہوتا ہے، یہ جو فعل النہی امپریٹو نیگیٹو ہوتا ہے، اور یہ نارمل والا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نافیہ، لا نافیہ۔ تو یہ لا نافیہ، اور یہ کیا ہے، لا ناہیہ، یہ کیا کرتا ہے، یہی جزم دیتا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ناہیہ ہے۔ یہ اب اس کا جو اسم الفاعل آتا ہے وہ کیا ہے، مشاہد، یعنی دیکھا کہ اس میں بھی کیا تھا جو ابھی ہم نے پڑھا، میم لگ رہا ہے سب کے شروع میں پیش کے ساتھ، یعنی جیسے افعال میں کیا تھا، مجرم، مخبر، یہ سب سارا اسم الفاعل تھا، کس سے، باب افعال سے، جو ہم نے ابھی اس سے جسٹ پہلے پڑھا۔ تو سب میں میم پہ پیش آتا ہے اسم الفاعل میں، اور اسم المفعول میں بھی ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو جو باب و مفاعلہ سے جو اسم الفاعل آتا ہے اس کا پیٹرن کیا ہے، یہ مشاہد، مناظر، یہ اسی طرح سے مناظر، مقابل، تو یہ ہے مشاہد، یعنی کون، ویور، دیکھنے والا، چونکہ یہ اسم الفاعل ایکٹیو پارٹیسپل ہے تو اس کا یہی پیٹرن ہوتا ہے، یعنی میم ایڈ آن کرتے ہیں، اس پہ پیش ہوتا ہے، اور پھر یہ شاہد، تو یہ ہو گیا مشاہد،
اب اس ویور میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں یعنی ٹوگیدر کا ایک سینس پایا جاتا ہے اس میں، تو وہ مشاہد یعنی دیکھنے والا ویور، اب وہ کسی نہ کسی چیز کو دیکھے گا. اور الف نون ڈوول کے لیے، واو نون پلورل کے لیے، تا مؤنث کے لیے مشاہدہ، مشاہدتان، مشاہدات، یہ ہوا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرے والے لفظ پہ کیا ہے، زیر ہے، اور یہی اسم المفعول میں کیا ہو جائے گا، مشاہد. مشاہد یہ کیا ہو جائے گا، اسم المفعول جس کو دیکھا جائے، ویوڈ یعنی جس کو دیکھا جائے، اور اسی سے ہو جائے گا مشاہدہ، یعنی یہ ہو جائے گا اسم المفعول. اگر ہم چوتھے پر کیا ہے زبر دیتے ہیں تو وہ اسم المفعول ہو جائے گا، اور چوتھے پر زیر ہے تو یہ ہو جائے گا اسم الفاعل. جیسے باب تفعیل میں ہم لوگوں نے پڑھا کیا، جیسے مفکر، مدبر، مقرر، وہ سب کیا تھا، یہ اسم الفاعل کا پیٹرن تھا میم پہ پیش کے ساتھ. ایسے ہی اسی طرح سے باب افعال میں ہم نے دیکھا مرشد، مسلم، مومن، وہ سب سارا پیٹرن. اور اس میں جو ہے وہ دیکھا کہ مشاہد. اور اسم المفعول کا جو ابھی میں نے بتایا کہ بس یہ ہا پہ زیر تھا اسم الفاعل، اور ہا پہ زبر آ گیا کس میں، اسم المفعول میں. تو مشاہد، مشاہدہ، الف نون ڈوول کے لیے، واو نون پلورل کے لیے، یہ تا مؤنث کے لیے مشاہدہ، ویوڈ یعنی جس کو دیکھا جائے. اور یہ جو اس میں مصدر بھی کیا ہے، یہ وہی ہے، شاہدہ یشاہد، مشاہدہ. مشاہدہ یہ کیا ہے، مصدر بھی ہے. یہ تو جو یوز ہوتا ہے جنرلی ہم نے مشاہدہ کیا وہ مصدر ہی یوز ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے، اور یہ جو ہے یہ اسم المفعول ہے. تو بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ یعنی مصدر کے طور پہ یوز ہو رہا ہے یا اسم المفعول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. تو اسم المفعول میں آپ مزید فی میں دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ سے پہلے والے کو جنرلی کیا ہے، اگر زیر ہے تو وہ اسم الفاعل ہے، اور اگر زبر ہے تو وہ کیا ہے، لاسٹ سے پہلے والا وہ اسم المفعول ہے. یہ کامن فیکٹر ہے کس میں، فعل مزید فی میں. دیکھیے ساعدہ یساعد، مساعدہ، مساعدہ مدد کرنا، ٹو ہیلپ. اب یہ اس میں ٹوگیدر کا ایک سینس ہوتا ہے جو میں نے بتایا اس باب میں. تو ظاہر ہے کہ کسی بھی دوسرے کی مدد ہی کرتا ہے آدمی. مدد کب ایگزسٹ کرے گا، جبکہ آدمی دوسرے کو کچھ کرے. اکیلے آدمی مساعدہ نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے تو اس سے اسم الفاعل کیا ہے، المساعد، جیسے المشاہد یا مشاہد. اسی طرح سے حاولہ، حاولہ یحاول، محاولہ کیا، کوشش کرنا، ٹو ٹرائی. حاول فعل الامر جیسے تھا شاہد، اسی طرح سے حاول یعنی ٹرائی، کوشش کرو. اسی طرح سے قابلہ یقابل، مقابلہ ملاقات کرنا. یہ مقابلہ اردو میں دوسرے معنی میں یوز ہو رہا ہے. اس کا اون ایکچوئل معنی جو عربک میں ہے وہ کیا ہے، مقابلہ کرنا یعنی فیس ٹو فیس ملاقات کرنا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ قابلتہ، میں نے ان سے ملاقات کی، قابلتہ اليوم، جیسے ہم بولے کہ میں نے ان سے آج ملاقات کی. تو قابلتہ اليوم، آج میں ان سے ملا، آج میں نے ان سے ملاقات کی. قابلتہ.
تو اس سے الفعل نہیں کیا آئے گا؟ لا تقابل، ڈونٹ میٹ. اسی طرح سے جاہد یجاہد مجاہدہ. اور اس کا ایک اور مصدر بھی آتا ہے، یعنی باب مفعلہ کا ایک اور مصدر کیا آتا ہے؟ فعال. یعنی مفعلہ اور فعال، جیسے کہ جاہد یجاہد مجاہدتن و جہادن، یہ دونوں اس کا مصدر ہے. کوشش کرنا، ٹو اسٹرائیو. اسی طرح سے تو المجاہد، المشاہد، المجاہد، مجاہد یہ اسم الفاعل. نافقہ ینافق منافقتن، منافقت جو اردو میں یوز ہوتا ہے، تو یہ ہے کیا؟ منافقت. یہ غلط ہے، یعنی اس پہ چونکہ پیٹرن کیا ہے؟ منافقہ، تو کیا ہوگا؟ منافقت. تو اس کا جاہدہ کا اس فعل الامر جو ہوگا وہ جاہد ہوگا. بالکل جی، جاہد یہ ہوگا کہ اسٹرائیو، یعنی کوشش کرو، محنت کرو. تو یہ جیسے جاہد یجاہد مجاہدتن و جہادن، اسی طرح سے نافق ینافق منافقتن و نفاقن، دونوں فعالن. تو یہ اس کا مصدر فعال بھی یوز ہوتا ہے کچھ باب میں، بٹ زیادہ تر کیا ہے؟ یہ مفعلہ اسی پیٹرن پہ آتا ہے، لیکن فعال کے پیٹرن پہ بھی یہ باب مفعلہ آتا ہے، جیسے کہ یہ آپ نے دیکھا جہادن و نفاقن. اس سے جیسے المجاہد، المنافق، اسی پیٹرن پہ اسم الفاعل. اسی طرح سے راقبہ یراقب مراقبہ، کیا؟ آبزرو کرنا، دیکھنا، چیک کرنا، مراقبہ کرنا، ٹو آبزرو. المراقب اسم الفاعل. اسی طرح سے خاطبہ یخاطب مخاطبتاً و خطاباً، خطاب یوز کرتے ہیں، یعنی آدمی خطاب کر رہا ہے، یعنی فیس ٹو فیس سامنے والے سے جو ہے آدمی اس کو ایڈریس کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے. تو یہ بھی خطاباً بھی کیا؟ فعالن اس میں بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ خطاب بھی کس کا مصدر ہے؟ باب مفعلہ کا ایک مصدر کیا ہے؟ فعال بھی آتا ہے، یعنی مفعلہ، اور اسی کا ایک مصدر فعالن بھی آتا ہے. یعنی اور یہ جو لن مفعلتن یا فعالن، یہ ایک پیٹرن ہے، لیکن اس کو نارمل بھی، یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں الخطاب، النفاق، یہ بھی اس طرح، یعنی دونوں، یا المنافقہ الف لام کے ساتھ یہ پراپر یوز ہوتا ہے، بٹ لکھا ایسے ہی جاتا ہے، اسی لیے لکھا ہوا ہے. تو المخاطبہ یا الخطاب یہ ویسے بھی یوز ہوتا ہے. اب اس سے اسم المفعول کیا؟ خاطبہ. المخاطب کون ہوگا؟ یعنی خطاب کرنے والا، اور المخاطب جس کو خطاب کیا جائے. یہ اسم المفعول آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے پر زبر ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم المفعول ہو گیا. اور المخاطب یعنی جو ایڈریس کرنے والا ہے، وہ المخاطب، یعنی مشاہد جیسے دیکھنے والا، اور المخاطب جس کو خطاب کیا جائے. بارک یبارک مبارکہ مبارکتن، بارک یبارک مبارکہ، برکت دینا، ٹو بلیس. اس سے اسم المفعول کیا ہے؟ المبارک. اور اسم الفاعل کیا آئے گا؟ المبارک. تو مبارک یہ اسم المفعول ہے کس سے؟ باب مفعلہ سے، جو آپ پیدائش سے اب تک سن رہے ہوں گے، مبارک. ہاجر یہاجر مہاجرتن، ہجرت کرنا، ٹو مائگریٹ. اس سے اسم الفاعل کیا آئے گا؟ المہاجر، یعنی ہجرت کرنے والا. تو یہ باب مفعلہ میں نے بتا دیا کہ اس کا دو مصدر ہوتا ہے باب مفعلہ میں. ایک جو ہے یہ جیسے آپ نے دیکھا تھا کل، اس میں باب تفعیل میں کیا ہے؟ اس میں ایک مصدر کیا تھا؟ فعال.
یہ تھا فعالن، جیسے کلم یکلم تکلیمن و کلامن، یعنی گفتگو کرنا. تو اسی طرح سے اس میں اس پہ زیر کے ساتھ ہے فعالن، جیسے نفاق اور خطاب وہ ہم نے دیکھا، جیسے جہاد. تو یہ ہے ہم نے پڑھا کیا، باب و مفاعلہ. اور اس باب و مفاعلہ میں اب اس میں بھی کیا ہے، باب المفاعلہ المعتلہ. تو اس میں بھی حرف علت کے آنے سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا جیسے نادا ینادی منادن، پکارنا ٹو کال، آواز دینا ندا. تو یہ منادن یا منادی. تو یہ تو اسم الفاعل جو ہے، اس میں جو معطل کا آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ یا کو ہٹا کے دو زیر کے ساتھ یوز کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہے. یہ منادی، تو یہ تو مشاہد ہی کے وزن پر ہے، مشاہد یا مجاہد. اب چونکہ یہ اس میں دال ہے اور یہ یا ہے، تو یہ جو ہے، تو یا اس کو کبھی کبھار ایسے بھی یوز کرتے ہیں، اور یا کو اگر ہٹا دیں تو اس پہ دو زیر آ جاتا ہے، یعنی تنوین دو زیر والی منادن، یہ ایسے بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ اسم الفاعل اسی طرح سے ہو گیا. اور اسم المفعول چوتھے پہ زبر آتا ہے، تو یہ ہو گیا منادا، یعنی جس کو پکارا جائے. اور وہ تھا جیسے شاہد، یعنی مشاہدہ کرو. تو یہ فعل الامر میں، تو اس میں بھی کیا، اگر اب بولا جائے کہ نادی پکارو، تو یہ بھی سیم ہے، لیکن یا کو اگر ہٹا دیں تو یہ ایز اٹ از جو ہے زیر کے ساتھ رہے گا. تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یا جو ہے یہاں سے حذف کی گئی ہے، تو ہو گیا نادی. اسی طرح سے اس کو بھی جیسے تھا لا تشاہد، لا تشاہد، تو یہ دال جو ہے ظاہر ہے کہ یہ حرف صحیح ہے، تو یہ ویسے تھا. اب یہ لا تنادی، تو یہ یا کو اگر حذف کر دیں تو یہ زیر کے ساتھ ایسے باقی رہتا ہے فعل نہیں میں، تو لا تنادی. اسی طرح سے لاقا یلاقی ملاقاتن و لقان. اس طرح ایک سوال ہے، اس میں جو نادی ہے اس کا ڈوئل اور پلورل کیا ہوگا؟ کس کا؟ نادی کا جو فعل الامر ہے. اب وہ زبر آ جائے گا، جیسے نادان، نادان ہو گئی. ہاں وہ الف کی نسبت سے جو ہے اس کو اس میں زبر لے آئیں گے. نادو، یہ اس پیش کی نسبت سے وہ آ جائے گا نادو. یہ پہلے بھی یہ فعل ثلاثی میں بھی جو ہے یہ صورتحال آئی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اس کی نسبت سے پیش اور زبر دے دیتے ہیں ڈوئل اور پلورل میں. کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے. اسی طرح سے لاقا یلاقی ملاقاتن، یہ ملاقات جو دیکھ رہے کہ اردو میں بالکل ایز اٹ از وارد ہوا ہے. یہ تو یہ اردو میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو گول تا ہے اس کو جن لوگوں نے اردو میں لا کے اس کو بڑی تا میں کنورٹ کر دیا، لیکن عربک میں یہ
اسی طرح سے چھوٹی تا کے ساتھ ہی یہ یوز ہوتا ہے آن ایکچوئل ایسا ہی. یہ تھا لقی یا یلقا جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے الافعال المعتلہ میں ہم نے لقی یا یلقا پڑھا ہے. تو یہ لاقا یلاقی ملاقاتن و لقان جیسے جہادن و نفاقن یہ فعال کے وزن پہ ملاقات کرنا. تو یہ کیا ہے ملاقن یعنی ملاقی یعنی یا کے ساتھ بھی ہم وہ کر سکتے ہیں ملاقی منادی اور یا کو ہٹا دیں تو یہ جیسے اسی طرح سے ملاقن اسم المفعول. اور فعل الامر اس سے کیا ہو جائے گا نادی اسی طرح سے لاقی لا تنادی لا تلاقی یعنی بالکل نادی اور یہ لا تنادی لا تلاقی تم مت ملو ڈونٹ میٹ. حاسب یحاسب محاسبتن حاسب یحاسب محاسبتن محاسبہ کرنا حساب لینا. محاسبہ کیا حساب لینا اکاؤنٹیبلٹی کو چیک کرنا اس کا باہم جو ہے حساب کتاب کرنا. حاسب یحاسب محاسبتن و حسابن فعالن کے وزن پہ اسی سے حساب ایز اٹ از وارد ہوا ہے. حاسب یحاسب محاسبتن و حسابن جیسے منافقتن و نفاقن. تو فحاسبنا فا کیا ہو گیا تو حاسبنا ہم نے حساب کیا. حاسبتو حاسبنا یہ ماضی کا صیغہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ پرسن کا پلیورل کا. افا تو حاسبنا ہم نے حساب کیا ہم نے حاسبناہا اس کا حساب کیا جن کی بات ہو رہی ہے. کیسے حساب کیا حساباً شدیدہ اسی کا مصدر لے کے آئے ہیں. حاسبہ کا مصدر کیا حساباً و محاسبہ دونوں تو حساب کو مصدر یہاں پہ لے کے آئے ہیں یعنی جو آپ نے المفعول المطلق میں پڑھا ہے شدت پیدا کرنے کے لیے یعنی بہت بات میں جو ہے بہت زیادہ تاکید اور شدت پیدا کرنے کے لیے یہ اسلوب یوز ہوتا ہے. تو ہم نے ان کا کیا کیا حساب شدید کیا بہت سخت جو ہے ہم نے ان کا حساب لیا. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ اور جو من تو اور جو جاہدہ جس نے مجاہدہ کیا جس نے کوشش کی تو کیا ہوا فإنما انما کس کے لیے آتا ہے ایکسکلوسیو کے لیے یعنی حصر پیدا کرنے کے لیے. تو جس نے مجاہدہ کیا تو اس نے وہ صرف مجاہدہ کرتا ہے یعنی اگر کسی نے کوشش کی تو اس نے تو وہ کوشش کرتا ہے لنفسی ہی اپنے نفس کے لیے یعنی جس نے بھی کوشش کی یا جو بھی کوشش کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے خود اپنے لیے ہی کرتا ہے وہ. تو ومن جاہدہ یہ ماضی کا صیغہ لے کر کے آئے ہیں کہ لفظی ترجمہ اگر ہم ویسے سمجھانے کے لیے کریں تو کیا ہے اور جس نے کوشش کی فإنما تو اس نے صرف کیا کیا یجاہد تو وہ صرف کیا کوشش کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. تو یہ پورے اسلوب کی رعایت میں اس کو بھی کیا ہے یعنی دونوں مل کر کے کہ جو ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ کیا ہے یعنی جو کوشش کرتا ہے تو وہ صرف اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہے یعنی اپنی ذات کے لیے. نفس کس کو بولتے ہیں یعنی اون خود کو. تو یہ یجاہد اور جاہدہ یہ باب مفاعلہ سے آپ دیکھ رہے ہیں.
وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اب یہ ہو گیا جاہد واحد کا صیغہ. اگر یہ ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل الامر میں کیا کرتے ہیں، تیسرے والے پہ زیر دے دیتے ہیں. اور ماضی میں کیا تھا، جاہدہ تو ہوتا جاہدو، ان لوگوں نے کوشش کی. جاہدو ان لوگوں نے کوشش کی. لیکن یہ ہوگا جاہد جاہدہ جاہدو، یہ فعل امر ہے. تم لوگ کوشش کرو. جاہد جاہدہ اور جاہدو یہ جمع کا صیغہ ہے مذکر کے لیے. وجاہدو اور تم لوگ کوشش کرو، جہاد کرو. فی اللہ اللہ میں، یعنی اللہ کے لیے. یعنی وجاہدوا فی اللہ یعنی اللہ میں جہاد کرو، یعنی اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرو. حق جہادی، اس کے جہاد کے حق کی طرح، یعنی اس کے جہاد کا جو حق ہے اس طرح سے تم کیا ہے جہاد کرو. تو وجاہدوا فی اللہ اور اللہ میں جہاد کرو یعنی اللہ کی راہ میں. اس معنی میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ حق کا جہادی ہی کس طرح سے اس کے جہاد کے حق، یعنی اس کے جہاد کا جو حق ہے اس طرح سے تم جہاد کرو. واللہ یضاعف لمن یشاء. ضاعف یضاعف مضاعفتن، دگنا کرنا. واللہ یضاعف اور اللہ دگنا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے. لمن جس کے لیے، یشاؤ وہ چاہتا ہے، شاء یشاؤ چاہنا، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا. قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا. جیسے نفاقن اور جہادن، اسی طرح سے قاتل یقاتل مقاتلتن و قتالن یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی قتل کرنا، لڑنا، یعنی باہم قتل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی جنگ کرنا، لڑنا. یقاتلون وہ لوگ قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. فیقتلون تو وہ قتل کرتے ہیں، یہ ایکٹیو، ویقتلون اور یہ پیسیو. تو وہ قتل کرتے ہیں اور یقتلون اور قتل ہو جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں. یہ مجہول فعل المجہول جو آپ نے پڑھا، یعنی یقتلو اور یقتلو، یعنی قتل یقتلو یہ الفعل المعروف ہو گیا. یقتلو وہ قتل کرتا ہے، اور اس کو ہم فعل المجہول کیسے کریں گے جو آپ نے پیچھے پڑھ چکے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے. تو یہ ہو جائے گا یقتلو، یہ واحد کا صیغہ کہ وہ قتل کیا جاتا ہے. یقتلو وہ قتل کرتا ہے، اور یقتل پیسیو میں وہ قتل کیا جاتا ہے. تو یہ ہے جمع کا صیغہ یقتلون کہ وہ لوگ قتل کرتے ہیں، وہ یقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے سارا یسارع مسارعتن، سارا یسارع
मुसारातन क्या करना, भागना दौड़ना। तो इससे क्या है, सारे फेलुल मजहूल और इसकी जमा क्या आएगी, यानी जब फेलुल मजहूल कह रहा फेलुल अम्र, तो फेलुल अम्र में आप देख रहे हैं कि जो माजी में तीसरे वाले लफ्ज पे जो ज़बर होता है उसमें फेलुल अम्र में हमने क्या बताया कि तीसरे वाले पर क्या है, ज़ेर आ जाता है। सारे तुम भागो, सारे यानी सारे अलिफ लगा देंगे दुअल के लिए हो जाएगा, वाव लगा देंगे तो जमा के लिए सारे सारे यानी भागो, वह सारे और भागो दौड़ो तुम लोग, कहाँ, इला मगफिरा, मगफिरत की तरफ, मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से जो मगफिरत है उसकी तरफ तुम लोग क्या करो, भागो दौड़ो। तो वसारियो इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ जो है भागो दौड़ो। उसी तरह से अभी हमने पढ़ा लाका युलाकी मुलाकातन, तो मुलाकिन और मुलाकुन हमने पढ़ा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, ज़न्न यज़ुन्नु मद्द यमुद्दु के वदन पर आप ज़न्न यज़ुन्नु, ज़न्नन गुमान करना, जो हमने मद्द यमुद्दु पढ़ा है, तो ये ज़न्न यज़ुन्नु क्या है, ये गुमान करना बाबे नसरा से। तो इन्नी ज़नन्तु, मैंने गुमान किया, माजी का सिगा है जैसे मदद तो, इन्नी ये आप सिंगुलर के लिए, इन्नी सिंगुलर के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है और इन्ना प्लूरल के लिए यूज होता है फर्स्ट पर्सन ही के लिए। तो ये इन्नी सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है जो आपने पहले भी देखा, और इन्ना प्लूरल के लिए बेशक यकीनन ताकीद पैदा करने के लिए, इन्नी के बिल्कुल मैं तो पूरा बेशक मुझे गुमान था, यकीन था, यानी जन्ना का असल मतलब तो होता है गुमान करना। अब यहाँ पे इन्ना लेके आए हैं तो उसकी वजह से यकीन का तर्जमा किया जाता है कि गुमान बिल्कुल जो यकीन की हद तक पहुँचा हुआ हो गया, क्योंकि ये गलत होता है, धोखा होता है, इसीलिए इसको जन ही कहा गया है। तो इन्नी ज़नन्तु, बेशक मैंने गुमान किया, अन्नी, अब ये बीच में आ गया तो ये इन्ना और अन्ना जो पढ़ा आपने, तो ये अन्नी इसी की निस्बत से अन्नी हो गया, बेशक ताकीदी के माना के लिए। इन्नी ज़नन्तु, मैंने गुमान किया, बेशक मुलाकिन, ये इस्मुल फ़ाइल जो आपने लाका युलाकी से पढ़ा कि मुलाकिन इस्मुल फ़ाइल, जैसे मुनादिन, मुलाकिन इस्मुल फ़ाइल। हिसाबिया, अपना हिसाब, कि मुझे गुमान था कि क्या मैं अपने हिसाब को से मुलाकात करने वाला हूँ, मिलने वाला हूँ। ये सूरतुल हक़्क़ा में जो है कि इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन, के बेशक मैं मुलाकात करने वाला हूँ, हिसाबिया, किससे, अपने हिसाब से जो है, अपनी जो मेरा अकाउंट है उससे मेरी मुलाकात होने वाली है। हिसाब भी नहीं होता था ये उसकी निस्बत से जो लय, जैसे कुछ जगहों पर जैसे शायरी की रियायत में बहुत सारे अल्फाज जो है एक लय को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ भी उसी लय की रियायत की गई है। यानी एक जो, यानी कुरान का जो अपना उसलूब है, तो यह है तो हिसाबी, लेकिन एक सेंटेंस की रियायत में या पूरा जो एक लय चल रहा है, जो रिदम चल रहा है, उसकी रियायत में ये कई जगहों पर मुख्तलिफ उसलूब इख्तियार किया गया है। तो बहरहाल ये उसलूब भी है। जो इंशाल्लाह ये जब हम कुरान के जो उसलूब के मिराज है उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह ये और कोई सवाल? ये क्लियर है हिसाब, यानी ये समझे फिलहाल कि ये एक जो रिदम को बरकरार रखने के लिए ये उसलूब इख्तियार किया गया है। क्लियर है? जी जी। और कोई सवाल?
اب انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کی تھوڑا سا اور ماشاءاللہ بڑھ رہی ہوگی. یہ لگ رہا ہوگا کہ ہاں تھوڑا سا وضاحتیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. ایسا ہے. جی ظفر صاحب. کبھی کبھی تو لگتا ہے پھر کبھی لگتا ہے نہیں ہے. نہیں اس لگنے کو تھوڑا سا اور موٹیویٹ کیجئے تاکہ جو ہے وہ لگنا آن ایکچوئل کے مرحلے میں داخل ہوتا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. یہ ایک سوال ہے میرا کہ جتنے بھی یہ مزید فی والے جو ورڈز ہیں جی تو ان کا ایک بیس ورڈ بھی ہوگا نا جو ثلاثی ہوگا جو 3. نہیں وہ زیادہ تر کا بیس ورڈ ہوتا ہے بٹ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے باب افعال میں بہت سارے ورڈز ہیں جو صرف ڈائریکٹ اسی میں یوز ہوتے ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا باب افعال میں. تو جیسے قد افلح المؤمنون جیسے آپ یہ کہ یہ اب یہ اس طرح کے بہت سارے ورڈز ہیں جو الفعل الثلاثی المجرد میں ان کا یہ یوز نہیں ہوتے ہیں یا جو ہے تو اس میں چونکہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا تفعیل مفعلہ اور افعال تو ان دونوں میں تو زیادہ تر ہوتے ہیں جن کا بیس ہوتا ہے لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے. جیسے جو ہوتا جائے گا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور اس کی طرف میں اشارہ کرتا جاؤں گا جیسا کہ ابھی ہم نے مفعلہ میں بہت سارا دیکھا. لیکن یہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے اگر کوئی ورڈ فعل ثلاثی مزید فی میں یوز ہو رہا ہے تو وہ ثلاثی مجرد میں بھی یوز ہوتا ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے یا اس کا بالکل روٹ جو ہے وہاں پہ ہو. زیادہ تر میں ہوتا ہے بٹ بہت سارے یعنی ایسے افعال ہیں جو کہ صرف مزید فی میں یوز ہوتے ہیں. تو یہ اس مرحلے سے ہم لوگ گزر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جو ہے تو مزید فی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت مشکل نہیں ہے چونکہ جتنا آپ ثلاثی مجرد میں جو سارے پڑھ چکے ہیں تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا آسان لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل الامر کا پیٹرن اس میں بہت آسان ہے. اسم الفاعل کا اسم المفعول کا بہت آسان ہے. ماضی مضارع تو جو آپ نے پڑھا ہے وہ وہی ہے. اور کوئی سوال؟ چلیے بھائی سادہ اور نصرہ میں کیا ڈفرینس رہے گا؟ دونوں تو مدد کرنا ہوا ابھی. یہ میں نے بتایا جیسے کہ یہ جو ہے اس میں ٹوگیدر کا ایک معنی پایا جاتا ہے باب مفعلہ میں کہ یہ باہم ہوتا ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں یعنی جو انگلش میں مل کر کے کوئی کام ہوتا ہے. تو اب مساعدہ جو ہے دو آدمی ایک کرنے والا ہوگا اور کوئی کروانے والا ہوگا یا کوئی اس کو ریسیو کر رہا ہوگا. لیکن نصرہ جو ہے اگر کوئی مدد کرنے والا ہے جیسے اللہ مدد کرنے والا ہے اللہ نے ہمیں اپنے لیے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ ہے نصرہ یعنی کون تمہاری مدد کرے گا یا پھر ناصر. تو اس میں ظاہر ہے کہ باہم نہیں ہوتا ہے کہ ایک طرف سے چیز ہوتی ہے اب دوسری طرف سے سامنے والا اس کو ریسیو کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یا جو بھی ہے. تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے بیسک اس میں یہ ہے
کہ یہ باہم دو لوگوں کے درمیان یہ چیز ہوتی ہے باب مفاعلہ میں. اسی طرح سے تفعیل میں نے بتایا کہ اس میں تھوڑا سا ایک گویا کہ جو ایک کسی چیز کو گریجول اور گریجولی کرنے کا جو پیٹرن ہوتا ہے کہ اس چیز کو دھیرے دھیرے کرنا، وہ ایک اس میں معنی پایا جاتا ہے کہ وہی چیز جیسے نزل ینزل و نازل ہونا، اور یہ نزل ینزل تنزیلا یعنی گریجولی اس کو نازل کرنا. تو یہ خاصیات بولتے ہیں ان کو کہ اس کے اندر جو یعنی اس کے معنی میں کیا کیا وہ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر انشاءاللہ ہم یہ سب جب ان بیسکس کو پہلے پڑھ لیں تو پھر ان حوالے سے گفتگو ہوگی تو وہ تھوڑا سا زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. ابھی یہ ہے کہ ایگزامپل جیسے ابھی یاد آیا، اگر ہم بولے نصر داؤد جالوتا اور اگر بولے سعادہ داؤد جالوتا تو دونوں کو کیسے سمجھیں گے؟ نہیں تو سعادہ میں نے بولا کہ دو لوگ جو ہے یعنی داؤد نے جالوت کی مدد کی، تو نصرہ جو ہے یہ کوئی مدد کی بہت ساری ٹائپس ہو سکتی ہیں. اب یہ جو مفعلہ میں جو سعادہ ہوتا ہے یہ آپ ایک دوسرے اس میں ایک دوسرے کا مفہوم پایا جاتا ہے. وہ بھی جو ریسیو کرنے والا ہوگا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں جو بھی ہے وہ کچھ دیتا ہے یا بدلے میں کچھ نہیں دیتا ہے یا بدلے میں بھی دعا دے یا کچھ اور دے یا جو بھی ہے. تو یہ ایک دوسرے کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے مفعلہ میں. جیسے قابلہ یقابل و مقابلہ باہم یعنی ایک آدمی دوسرے سے ملے گا تو وہی مقابلہ ہوگا یعنی پھر وہ ہوگا. یا اسی طرح سے مشاہدہ کسی چیز کو دیکھنا، تو دوسری چیز ہوگی اویلیبل تو ہی ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے، تو اس میں ایک دوسرے کا معنی پایا جاتا ہے مشاہدہ میں یعنی مفعلہ میں. اور جو نصرہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے. کلیئر ہوا؟ جی جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم.